السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جدید نورانی قاعدہ کے پلیٹ فارم یوٹیوب چینل آؤ سیکھیں قرآن پر ایک بار آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج کا ہمارا لیسن نمبر 4 لیکچر نمبر 1 ہے۔ ہمارا آج کا عنوان ہجے اور رواں ہے۔ ہم اگرچہ اس سے پہلے لیسن میں یہ سیکھ چکے ہیں کہ ہجے اور رواں کسے کہتے ہیں، اس کی ہم بہت ساری مشق بھی کر چکے ہیں۔ آج ہم نے ہجے اور رواں دونوں کی مشق کرنی ہے اور زبر زیر پیش کے ساتھ کچھ الفاظ بنا کر سیکھنے ہیں کہ کیسے الفاظ بنتے ہیں، ان کے ہجے کیسے کرتے ہیں اور مکمل لفظ جو ہے وہ کس طرح بنتا ہے اور اس کو کس طرح پڑھنا چاہیے۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنے سبق کا آغاز کریں، اگر کسی بھائی نے، کسی ناظرین نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، اپنے احباب کے ساتھ شیئر کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن پر بھی کلک کر دیجئے۔ آئیے ہم آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ یہاں پر آپ کو دو نشان ریڈ کلر میں نظر آ رہے ہیں، ایک ہے پلس کا نشان اور پھر عین کے بعد ایک نشان ہے، وہ ہے از ایکول۔ یہ صرف سمجھانے کے لیے ہیں۔ تو اس لفظ کے ہجے کس طرح کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ جیم زبر جا، عین زبر ع، جاع، لام زبر لا، جاعل۔ اس لفظ میں عین کی ادائیگی کا بڑا خیال رکھ کے ادا کرنا ہے، جا آ نہیں کریں گے، جاعل۔ عین کی ادائیگی بالکل واضح رکھنی ہے۔ اگلا ہمارا جو لفظ ہے وہ ہے قاصوی۔ اس کے ہجے کس طرح کریں گے، آئیے سمجھتے ہیں۔ قاف زبر قا، صاد زبر صا، قاصوا، صاد زیر سی، قاصواصی۔ یہ یہاں پر 3 حرف ملا کر ایک لفظ لکھا گیا ہے، قرآن پاک ہی کا یہ لفظ ہے۔ تینوں ہی حروف مستعلیہ سے ہیں، ان کی ادائیگی پر کریں گے۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قادمی۔ قاف کی ادائیگی پر کرتے ہوئے اس کے ہجے کرتے ہیں۔ قاف زبر قا، دال زبر دا، قاد، میم زیر می، قادمی۔ اگلا حرف جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے مالکی۔ تو اس کی ادائیگی کیسے کریں گے، میم زبر ما، لام زیر لی، مالی، کاف زیر کی، مالکی۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حمیدہ۔ اس لفظ میں حا کی ادائیگی بڑی اہم ہے، ہم نے توجہ کے ساتھ اس کو ادا کرنا ہے۔ حا زبر حا، میم زیر می، حامی، دال زبر دا، حامیدہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے طابع۔ طا کی ادائیگی یہاں پر بہت اہم ہے، خاص کر کے اسے پر ادا کریں گے اور عین کی ادائیگی بھی یہاں پر معنی رکھتی ہے۔ اس کے ہجے کیسے کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ طا زبر طا، با زبر با، طابع، عین زبر ع، طابع۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حرم۔ حا کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے یہاں پر اور را کو پر کر کے پڑھنا ہے۔ تو اس کے ہجے کیسے کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ حا پیش حو، را پیش رو، حرو، میم پیش مو، حرمو۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے علیما۔ عین کی ادائیگی خاص توجہ کے ساتھ رکھنی ہے، عین پیش عو، لام زیر لی، علی، میم زبر ما، علیما۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سامع۔
اس لفظ میں بھی عین کی ادائیگی کا خاص خیال رکھنا ہے کہ سمع کیسے اس کے ہجے کریں گے، آئیے سنتے ہیں۔ سین زبر سا، میم زیر می، سمی، عین زبر ع، سمیع۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عبسا۔ عین کی ادائیگی یہاں پر بھی بہت توجہ کے ساتھ ادا کرنی ہے، عین کی ادائیگی حمزہ کے ساتھ کنورٹ نہ ہو جائے، توجہ رکھیے گا۔ عین زبر ع، با زبر با، عبا، سین زبر سا، عبسا۔ کوئی بھی لفظ آپ کو ایسے لگے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی تو وہ رپیٹ کریں، پھر رپیٹ کریں، پھر رپیٹ کریں۔ تقریباً میری ہر ویڈیو میں میرا واٹس اپ نمبر ہے، تو آپ اس پر بھی رابطہ کر کے مزید رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سدسو۔ یہاں پر سین کی ادائیگی 2 بار ہے، تو سین کی ادائیگی مزید بہتر کریں گے۔ سین پیش سو، دال پیش دو، سودو، سین پیش سو، سودوسو۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے صادہ قو۔ یہاں پر 2 حروف مستعلیہ سے حرف آئے ہیں، وہ ہیں صاد اور قاف۔ آئیے لفظ کی ادائیگی ہجے کے ساتھ کرتے ہیں۔ صاد زبر صا، دال زبر دا، صادہ، قاف زبر قا، صادقا۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ ہجے کے ساتھ ضرور پڑھیں گے ہم، لیکن اس طرح سے کھول کر اسے نہیں لکھا گیا، اسے قرآن پاک ہی کے انداز میں لکھا گیا ہے تاکہ ہماری عادت جو ہے وہ ہجے والی نہ بن جائے، ہمیں رواں پڑھنا ہے۔ تو آئیے ہم چند الفاظ ہجے کے ساتھ یہاں پر پڑھیں گے اور اس کے بعد بقیہ لفظ جو ہیں وہ ہم رواں پڑھیں گے، لیکن یہاں پر ملا کر ہی لکھا گیا ہے، اس لفظ کی پہچان کیجئے تاکہ آگے پڑھنے میں ہمیں آسانی ہو۔ ہا زیر ہی، یا زبر یا، ہیا۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے لاکا۔ اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ لام زبر لا، کاف زبر کا، لاکا۔ اسی طرح اگلا لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، 2 حرف ملا کر ایک لفظ لکھا گیا ہے، اس کے ہجے کیسے کریں گے؟ ہا پیش ہو، واو زبر وا، ہوا۔ اب اگلا لفظ جو ہے وہ 3 حروف کو ملا کر ایک لفظ لکھا گیا ہے، اس کے ہجے کیسے کرنے ہیں آئیے سمجھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، آما، را زبر را، آمارا۔ را کی ادائیگی پر کر کے پڑھیں گے، یہ گرین کلر جتنے بھی آئیں گے اس قاعدے میں ہمارے ان لیکچرز میں انشاءاللہ عز و جل سب ہم پر کر کے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ بھی 3 حروف پر مشتمل ہے، ان کے ہجے کیسے کریں گے آئیے سمجھتے ہیں۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، آخا، ذال زبر ذا، آخذا۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ 3 حروف کو اکٹھے ملا کر لکھا گیا ہے، اس لفظ کے ہجے ہم سیکھتے ہیں۔ حا زبر حا، شین زبر شا، حاشا، را زبر را، حاشارا۔ تو اس لفظ کو ہم کیسے ادا کریں گے رواں میں آئیے سمجھتے ہیں۔ حاشارا، حاشارا، حاشارا۔ اگلے ہم تمام الفاظ رواں پڑھیں گے، لیکن 3 بار ان کو دہرائیں گے تاکہ ہمیں پڑھنے میں سمجھنے میں آسانی ہو۔ اگر آپ کو 3 بار میں نہ سمجھ آئیں تو پھر اس کو ریورس کیجئے، ویڈیو کو پھر دوبارہ سنیے، پھر ریورس کیجئے، پھر دوبارہ سنیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو لفظوں کی پہچان ہو جائے گی اور آپ کی ادائیگی بھی بہت بہتر ہو جائے گی۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عبسا۔ 3 بار پڑھ لیجئے، عبسا، عبسا۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے عدلا،
عدل عدل. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وجد وجد وجد. واؤ کی ادائیگی ہونٹوں کو گول کر کے ادا کریں گے. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وقوبہ. قاف کی ادائیگی پر کرنی ہے. یہاں پر رواں پڑھتے ہوئے بھی ہم نے حروف کی ادائیگی جو ہے وہ بہتر کرنی ہے. وقوبہ وقوبہ وقوبہ. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ایبیلی. یہ قرآن پاک میں ایک ہی لفظ ہے جس میں زیروں کے ساتھ لفظ کو دیا گیا ہے. اس کی ادائیگی کس طرح کریں گے؟ ایبیلی ایبیلی ایبیلی. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے سودوسو سودوسو سودوسو. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے ربوع ربوع ربوع. عین کی ادائیگی کا بڑا خیال رکھنا ہے. را کو بھی پر کرنا ہے. اگلا حرف پھر ہم نے جو ہجوں میں پڑھا تھا ایک لفظ حرمو، وہی یہاں پر دوبارہ آیا ہے تاکہ ہمیں رواں میں بھی پڑھنے میں آسانی ہو جائے. آئیے اس کی ادائیگی کرتے ہیں. حرمو حرمو حرمو. اگلا لفظ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے قتیل. قاف کی ادائیگی پر کریں گے. قتیل قتیل. اگلا لفظ جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا پہلا حرف بھی حروف مستعلیہ سے ہے اور آخر میں یا پر حمزہ اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو اس یا کو نہیں پڑھیں گے بلکہ حمزہ کے ساتھ اس زبر کی آواز دیں گے. لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ قُرِئَ قُرِئَ قُرِئَ. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں پہلا اور آخری حرف جو ہے وہ حروف مستعلیہ سے ہیں، پر پڑھے جائیں گے. را پر زبر ہو تو وہ را بھی پر پڑھی جاتی ہے. رازق رازق رازق. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے را. پر پڑھیں گے. فا اور عین کی ادائیگی کا بھی خیال رکھیں گے. رفع رفع رفع. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے خلق. خا اور قاف کی ادائیگی پر کریں گے. خلق خلق خلق. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا بھی پہلا اور آخری حرف جو ہے وہ پر کر کے پڑھیں گے. اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ خلق خلق خلق. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے باخیلہ. اس کے درمیان والا لفظ حرف جو ہے وہ پر کر کے پڑھیں گے. باخیلہ باخیلہ باخیلہ. حالانکہ اس کے نیچے زیر ہے لیکن یہ حروف مستعلیہ ہے اس لیے اس کو پر کر کے پڑھیں گے. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے آذینہ. ذال کی ادائیگی بڑی نرمی کے ساتھ ادا کرنی ہے ہمیں. آذینہ آذینہ آذینہ. یہاں پر آپ نے ایک اور بات پورے سبق میں لیکچر میں ہمارے نوٹ کی ہوگی کہ ہم ان کو لمبا نہیں کر رہے کیونکہ یہ حرکات ہیں. حرکات کو لمبا نہیں کر کے پڑھتے. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ذکر. ذال نرمی سے ادا کریں گے اور را کی ادائیگی پر کریں گے. ذکر ذکر ذکر. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قدر. قاف اور را گرین کلر میں ہیں، ان کی ادائیگی پر کریں گے. آئیے سمجھتے ہیں کہ کس طرح ان کی ادائیگی کریں گے. قدر قدر قدر. اگلا لفظ جو آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے وہ ہے نظر. اس میں پہلا باریک ہے، حروف مستفلہ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حروف مستعلیہ سے ہے. ان کی ادائیگی پر کریں گے. نظر نظر نظر. اگلا حرف صاد سے شروع ہوتا ہے اور قاف صاد دونوں حروف مستعلیہ سے ہیں. ان کو پر کر کے پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے یہ لفظ؟ صدق صدق صدق. اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حسنہ. حا کی ادائیگی احتیاط کے ساتھ کرنی ہے. ہا نہیں پڑھنا، حا پڑھنا ہے. حسنہ حسنہ حسنہ.
اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے شاہدہ، شاہدہ، شاہدہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قدیہ، قدیہ، قدیہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کتبہ، یہ کاف باریک ہے، پہلے جو لفظ میں ہم نے پڑھی تھی وہ کاف پر تھی، لیکن یہاں پر ہم نے باریک والی کاف ادا کرنی ہے۔ کتبہ، کتبہ، کتبہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کاف ہم نے باریک ادا کرنی ہے، لفظ کیا ہے؟ مالکی، مالکی، مالکی۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے نازلہ، 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 نازلہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے بلغ، غ کی ادائیگی پر کریں گے، حروف مستعلیہ سے ہے بلغ، بلغ، بلغ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قمری، قاف پر پڑھیں گے اور را باریک کر دیں گے یہاں پر، کیونکہ را کے نیچے زیر ہو تو را کو باریک پڑھتے ہیں۔ قمری، قمری، قمری۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے ہے سئیلہ، دیکھیے حمزہ اوپر ہے اور زیر نیچے ہے، تو اس کی ادائیگی ای کے ساتھ ادا کریں گے۔ لفظ کیا پڑھا جائے گا؟ سئیلہ، سئیلہ، سئیلہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کے پہلے دو حرف جو ہیں وہ پر کر کے ادا کریں گے، را پر زبر ہو تو را پر پڑھی جاتی ہے، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ رغبہ، رغبہ، رغبہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے قدمی، یہ بھی ہم نے ہجوں کے ساتھ پڑھا تھا، لیکن اب یہاں پر ہم رواں پڑھ کے اس کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، قاف پر کریں گے قدمی، قدمی، قدمی۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حمیدہ، حمیدہ، حا کی ادائیگی درست کرنی ہے، حمیدہ، حمیدہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے صحف، صاد پر کریں گے، پہلا حرف جو ہے صاد ہے، صحف، صحف، صحف۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ بڑی نرمی سے ادا کرنے والے حرف ہیں، ثلث، اس کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ آئیے توجہ سے سنتے ہیں۔ ثلث، ثلث، ثلث۔ سا پڑھنا ہے، یہ سیٹی کی آواز نہ آئے، ثلث۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے خاطفہ، خا اور طا دونوں پر کر کے ادا کریں گے، خاطفہ، خاطفہ، خاطفہ۔ ایک بار پھر سن لیجئے کہ ہم نے کسی بھی لفظ کو یہاں پر لمبا نہیں کیا، کسی حرف کو لمبا نہیں کیا، ہاں یہاں پر ہم حروف کی ادائیگی کی مشق کر رہے ہیں اور کسی کو لمبا نہ کرنے کی مشق کر رہے ہیں کہ کسی کو لمبا نہیں کرتے۔ قرآن پاک میں جن الفاظ کو، حروف کو لمبا کیا جاتا ہے ہم ان کی ادائیگی آگے کریں گے انشاءاللہ عز و جل، ان قاعدوں کو، کلیوں کو سیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے حسدہ، 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 حسدہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جمع، جمع، جمع۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے جعل، جعل، جعل۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں لامینہ، لامینہ، لامینہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں قصواصی، قصواصی، قصواصی۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں، پہلے ہم نے جتنے الفاظ پڑھے ہیں وہ 3 حروف سے مل کر لکھے گئے تھے، اب جو لفظ آ رہا ہے وہ ہے 5 حروف پر مشتمل اور آگے اس سے بڑھنے بھی ہیں، تو آپ نے ان پر بھی توجہ رکھنی ہے۔ ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ احدہم، احدہم، احدہم۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے آفا آمینہ، 5 حروف پر مشتمل یہ لفظ ہے، ان کی ادائیگی کیسے کریں گے؟ آفا آمینہ، آفا آمینہ، آفا آمینہ۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے ودخل، یہ 4 حروف پر مشتمل ہے، ان کی ادائیگی بھی ہم
اچھے انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وَدَخَلَ وَدَخَلَ وَدَخَلَ، خا کی ادائیگی پر کی ہے، باقی ہم نے کسی کو پر نہیں کیا۔ یہ لفظ بہت بڑا لگ رہا ہے، اس کو ڈیوائیڈ کر لیجئے۔ کیسے؟ مثال کے طور پر میں پہلے پورا پڑھتا ہوں، پھر ڈیوائیڈ کر کے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ صَبَرَ وَغَفَرَ صَبَرَ وَغَفَرَ صَبَرَ وَغَفَرَ۔ اب بعض احباب کو یہ بچوں کو مشکل لگ رہا ہوگا کہ اتنا بڑا لفظ کیسے پڑھا جائے گا، اور آپ تو 10 بار بھی پڑھ کے سنائیں تو پھر بھی ہمیں سمجھ نہ آئے، تو اس کو ڈیوائیڈ کر دیں۔ کیسے؟ پہلے 3 حروف کا جو ایک لفظ ہے اس کو علیحدہ کر لیں۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں کہ آپ کے سامنے یہ اتنا بڑا لفظ ہی نہیں ہے، آپ نے صرف اسی کو فوکس کرنا ہے۔ کیا کہ آپ نے پڑھنا ہے صابر، جسٹ اتنا ہی پڑھ لیں آپ۔ اس کے بعد وا کی ادائیگی کیجئے، صابر و، اب درمیان میں تھوڑا گیپ دیجئے جیسے سکتہ ہوتا ہے۔ بہرحال اس کی سکتہ کی بھی تفصیل ہم آگے سنیں گے انشاءاللہ عز و جل، آنے والے سبقوں میں اس کو بیان کیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد اگلے 3 حروف کا جو لفظ ہے اس کو لیجئے، غفر، غفر، تو اس کو اس طرح سے بھی آپ آرام سے ادا کر سکتے ہیں، صابر وغفر، لیکن یہ صرف سمجھنے کے لیے ہے تاکہ آپ کی زبان پر لفظ جاری ہو جائے۔ تو ان کو ہم ادا کریں گے، کس طرح ادا کریں گے؟ صابر وغفر صابر وغفر۔ اگلا جو لفظ آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے کشجر، کشجر، کشجر۔ اگلا لفظ جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ ہے وضرب، 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 وضرب۔ ضاد اور را کی ادائیگی پر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے احباب ہمارے اس چینل کے ساتھ منسلک ہیں، پروردگار عالم سب کی دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ عز و جل جلد ہم اپنے ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنا خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔